اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح من فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا صدق اللہ العظیم۔ صرف آیت نمبر 170 جو ہے وہ آج ہم سماعت کریں گے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، غلو نہ کرو، اے اہل کتاب کیا نہ کرو؟ غلو نہ کرو، فی دینکم، اپنے دین میں۔ اس سے پہلے یہود کا ذکر تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام بلند کو نہ پہچانا اور آپ کو نبی ماننا تو کجا ایک شریف آدمی بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کی ذات مقدسہ اور آپ کی والدہ طاہرہ پر گندے سے گندے بہتان لگائے، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی بھی مذموم کوشش کی جس میں وہ ناکام رہے۔ ان کی تردید کے بعد روح سخن دوسری قوم کی طرف ہوتا ہے جنہوں نے حضرت مسیح کو یوں بڑھایا کہ انہیں خدا یا خدا کا بیٹا ماننا شروع کر دیا۔ اب انہیں اس غلو سے روکا جا رہا ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خدا نہیں، خدا کے بیٹے نہیں، بلکہ خدا کے برگزیدہ رسول اور مقبول بندے ہیں۔ غلو کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے ذکر کے ساتھ کلمہ اور روح کے الفاظ کا ذکر اکثر ملتا ہے، اس لیے ان کا صحیح مفہوم ذہن نشین کرنا از حد ضروری ہے تاکہ کسی کی وسوسہ اندازی سے انسان متاثر نہ ہو۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور نہ کہو اللہ تعالیٰ کے متعلق مگر سچی بات۔ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ کلمہ کا لغوی معنی تو ہے وما ینطق بہ الانسان، جس کے ساتھ انسان نطق کیا جائے یعنی بولا جائے انسان، وہ اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اس کا اطلاق حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازن ہے۔ اب دیکھنا، یعنی جو انسان بول رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر اس کا اطلاق حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وجہ مجاز کیا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پر کلمہ کے اطلاق کی وجہ یہ ہے کہ ہر مولود یعنی ہر جو پیدا ہونے والا ہے اس کے پیدا ہونے کی کتنے سبب ہیں؟ دو۔ کتنے سبب ہیں؟ دو۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی تخلیق سے متعلق ہو اور وہ اپنی زبان قدرت سے کن فرما کر اسے اذن ظہور دے دے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مادہ منویہ شکم مادر میں قرار پکڑے اور وہ وقت معین گزرنے کے بعد اس کی ولادت ہو۔ یہ دو سبب ہیں۔ پہلا سبب اگرچہ حقیقی ہے لیکن نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اس لیے اسے سبب بعید کہہ لیجئے، اور دوسرا سبب کیونکہ عادی اور عام ہے اور اسے ہر ایک جانتا ہے، مومن ہو یا غیر مومن، اس لیے اسے سبب قریب کہہ لیجئے۔ اب یہاں دلائل قطعیہ سے ثابت ہے کہ سبب قریب یعنی مادہ منویہ موجود نہیں، اس لیے ان پر سبب بعید یعنی کلمہ کن کا اطلاق کر دیا۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ یعنی انسان کی ولادت کے دو سبب ہیں نا، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے پیدا کر دے لفظ کن سے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سبب سے پیدا کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ ماں باپ کا ملاپ ہو، میاں بیوی کا ملاپ ہو اور اس کے بعد کسی کی پیدائش ہو جائے۔ تو چونکہ یہاں دوسرا سبب تو پایا نہیں گیا، میاں تو ہے کوئی نہیں، تو اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ یہ سبب اول سے اور سبب کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور عربی میں اور آپ کو کلمۃ اللہ یا کلمۃ من کہہ دیا، اور عربی لغت میں سبب کا اطلاق مسبب پر عام ہوتا رہتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، یعنی میں اپنے پدر بزرگوار حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، حالانکہ آپ دعا نہ تھے بلکہ دعا کا جواب تھے۔ دعا نہ تھے بلکہ دعا کا کیا تھے؟
جواب تھے۔ دعا ابراہیمی کیونکہ آپ کی تشریف آوری کا سبب بنی، اس لیے آپ پر دعا کا اطلاق کر دیا۔ تھے تو دعا کا جواب، لیکن یہ کہہ دیا کہ آپ کیا ہیں؟ دعا ہیں۔ آپ نے کہا میں انا دعوت ابی ابراہیم۔ نید کلمہ کا لفظ بشارت اور آیت کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا رہتا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ آپ وہ بشارت ہیں جو حضرت مریم کو دی گئی، یا آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آیت یعنی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ دوسرا فرمایا القاہا الی مریم وروح من، جسے اللہ نے پہنچایا تھا مریم کی طرف اور ایک روح تھی اس کی طرف سے۔ اب روح کا معنی ہے ما بہل حیات، جس کے ساتھ زندگی قائم ہو، جس کے ساتھ زندگی کیا ہو؟ قائم ہو۔ اور زندگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حصی اور معنوی۔ ایک حصی ہوتی ہے اور دوسری معنوی۔ حصی زندگی وہ ہے جس کے ذریعے چلنا پھرنا، بولنا، سننا، سمجھنا اور یاد کرنا وغیرہ قسم کے افعال صادر ہوتے ہیں، اور معنوی وہ ہے جس سے مکارم اخلاق، رحم، سخاوت، محبت وغیرہ کا ظہور ہوتا ہے۔ عادات، کیا؟ انسان کی عادات۔ اس لیے قرآن حکیم کو بھی کئی بار روح کہا گیا ہے، کیونکہ وہ حیات معنوی کا سبب ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ پر روح یعنی قرآن کریم نازل فرمایا۔ اور حضرت مسیح کیونکہ حیات حصی اور معنوی دونوں کے مظہر اتم تھے، اس لیے آپ کو بطور مبالغہ روح یعنی سراپا روح کہہ دیا، جیسے ہم کسی بھی خوبصورت انسان کو حسن مجسم کہہ دیتے ہیں۔ منہ، روح کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف جزئیت کی نہیں بلکہ تشریف و تفضیل کی ہے، اور یہ اضافت قرآن اور کلام عرب میں عام ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ شیطان کو فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی میرے بندوں پر تو قابو نہیں پا سکتا، بندے تو سب اللہ کے ہی کے ہیں، مومن ہوں یا کافر، نیک ہوں یا بد، لیکن اطاعت شعار بندوں کی اضافت اپنی طرف کی اور ان کو اپنا مخصوص اور مخلص بندہ ہونے کا شرف و عزت بخشی۔ یہاں بھی روح من یا روح اللہ کہہ کر اس خصوصی شرف و قبولیت کے اظہار مقصود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں حاصل ہے۔ منو کے لفظ سے یہ کہنا کہ قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح اللہ کی جزو میں بالکل ناحق ہے، کیونکہ آپ اس طرح جزئیت ثابت کرنے پر بضد ہوں تو پھر اس میں حضرت عیسیٰ کی خصوصیات باقی نہیں رہتی، کیونکہ قرآن بھی حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق صاف موجود ہے، نفخت فیہ من روحی، کہ میں نے اپنی روح آدم میں پھونک دی۔ صرف آدم نہیں بلکہ تمام اولاد آدم کے متعلق ارشاد فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم صواہ ونفخ فیہ من روحی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بچہ آدم کو مادہ منویت سے تخلیق کر کے اور اس کے اعضاء کو درست کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ صرف آدم و بنی آدم ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کا جز ماننا پڑے گا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، اگر من روحی اور من روحی ہی اور من ہو کے الفاظ سے کسی چیز کی جزئیت ثابت نہیں ہوتی تو پھر اگر وہی لفظ حضرت مسیح کے لیے استعمال ہوں تو ان سے جزئیت کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ انجیل میں اب بھی ایسی آیات موجود ہیں جس سے قرآن کے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے کہ روح الامین کی پھونک مارنے سے آپ کی ولادت ہوئی۔ سمجھا؟ میں اس کو آپ کو آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور نہ کہو تین خدا ہیں، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ ایسے کہنے سے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو معبود واحد ہی ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ اس سے کہ ہو اس کا کوئی لڑکا۔ لہو ما فی السماوات، اسی کا ملک ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کار ساز۔ کافی اللہ تعالیٰ کیا؟ کار ساز۔ یہ کل میں آپ کی خدمت میں نا یہ ہے نا انما کیا ہے پیچھے، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو تین خدا ہیں، یہ کل میں آپ کی خدمت میں اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کروں گا۔